شیطان کی پرورش آسمانوں میں، کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد اب روزانہ کا معمول تھا۔ غرور اور تکبر سے سرشار جنات کے مختلف قبائل ہر وقت آپس میں دست و گریباں رہتے، لیکن اس روز کی خونریزی سے زمین لہولہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ اور صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان بھی مضطرب اور متفکر تھے۔ ایسے میں جبرائیل امین علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا، جنہوں نے شرپسندوں کا قلعہ کما کر کے باقی کو دور دراز جزیروں کی جانب ڈھکیل دیا۔ مشن کی تکمیل کے بعد فرشتوں کی جماعت نے واپسی کے لیے اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم سے نوعمر بچے پر پڑی، جو زار اور کتار رو رہا تھا۔ غالباً والدین سمیت اس کا پورا خاندان حالیہ خونریزی کا شکار ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس کی کم عمری اور معصومیت پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور یوں جنات کا یہ معصوم بچہ آسمانوں میں فرشتوں کے ذریعے زیر سایہ تعلیم اور تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ بچے کا نام عزازیل رکھا گیا۔ عزازیل نہایت ذہین اور محنتی تھا۔ اسے ہر علم کی سیکھنے اور جاننے کا بڑا شوق تھا۔ یہ اپنے تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا۔ یہ نہایت کمگو اور تنہائی پسند تھا۔ اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز ہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا رہتا۔ عزازیل کی سنجیدگی، بردباری، شوق، علمیت اور ہمہ وقت ریاضت و عبادت کی مصروفیات نے اسے فرشتوں میں ممتاز مقام عطا فرما دیا اور اہل آسمان اسے معلم الملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے، اور پھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ
تعالی نے اسے خصوصی طور پر 4 پروں سے نوازا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینا چاہتے ہیں، اور اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چلا تھا، اور شاید یہی وہ لمحات تھے کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ پھولتی رہی، یہاں تک کہ عزازیل اہل آسمان میں مشہور ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ ابلیس معلم ملائکہ کے منصب پر بہت جلد عزازیل کا شمار خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں ہونے لگا، اور وہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن، اور معلم ملائکہ کے منصب پر فائز ہو گیا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث عطا کیے گئے تھے۔ ہر وقت و ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے 7 افلاک تک جنت المأوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن عزازیل ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ تک جا پہنچا۔ شکر اور احسان سے
पलकों को उठा कर और फिर ऊपर देखा जहाँ तहरीर था औज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानि अर्रजीम, यानी मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़ने की देर थी कि अज़ाज़ील का पूरा वजूद खौफ खुदा से कांपने लगा। डरते डरते अर्ज़ किया, ए परवरदिगार आलम, ये शैतान कौन है? बारगाहे खुदावंदी से नदा आए, ये निहायत आबिद ज़ाहिद इबादत गुज़ार और मेरे मुक़र्रबीन ख़ास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरे हुक्म अधूरी करेगा, पस मैं इसे मलून और मरदूद करार देकर रांदाए तारका करूँगा। रब ज़ुल जलाल के इस जवाब ने अज़ाज़ील को लर्ज़ा दिया। खौफ के आलम में ज़ुबान लड़खड़ा गई। कांपते होंठों के दरमियान अटकते लफ्ज़ों में फिर अर्ज़ किया, ए माबूद बरहक, क्या मैं इससे वाकिफ़ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तो ना सिर्फ उसे पहचान जाएगा, बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हो जाएगा। अर्शे मुअल्ला से आने वाले इस जवाब से अज़ाज़ील का पूरा वजूद कांप उठा। बेइख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। ना जाने वो कौन बदबख्त होगा जो हमेशा के लिए निशान इबारत बना दिया जाएगा। कुछ अरसे तक तो अज़ाज़ील फिर उस वाक़ये का बड़ा असर रहा, लेकिन फिर बढ़ती ज़िम्मेदारियों और शदीद मसरूफ़ियात की वजह से ये यादों से महू हो गया। मुक़र्रब से मरदूद होने तक वो एक खुशगवार सुबह थी। अहले आसमान अपने रोज़मर्रा के
منصوبی ادا کرنے میں مصروف عمل تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک صدفسا میں گونجی، انی ترجمہ ہوا ہے. میں زمین میں اپنا ناپ بنانے والا ہوں. ملائکہ نے جب رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ سنا تو حیران رہ گئے. زمین پر جنات کی قتل و غارت گرمی سے گری سے چنانچہ ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو الف تدا یہ والے وائے تاسو دا والے یہ وائے کون خراب کرے اور خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تو دن رات تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا، بے شک لیکن جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سورۃ البقرہ آیت 30. چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. پھر پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. جب اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا. اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ کر بیٹھا رہا اور کافروں میں ہو گیا. اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے. ارشاد ہوا کہ تو یہیں سے نکل جا. تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی. کہنے لگا، میرے رب، مجھے لوگوں کے کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے. کہا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر رہے. کہنے لگا،
کہ شیطان کو تیری عزت کی قسم، شیطان سب کو بہکاتا رہے گا بجس تیرے خالص پسندیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی سچ کہتا ہے کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ سورہ صاد 71 تا 85۔ پھر شیطان نے کہا کہ شیطان کو تو نے ملعون کیا ہی ہے، شیطان بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکائے گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آئے گا، اور ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ تیری پیروی کریں گے اللہ تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دے گا۔ سورہ اعراف 16 تا 18۔ شیطان نے 4 چیزوں کی طلب کی۔ بارگاہ خداوندی دتکارے جانے کے بعد وہ عزازیل سے ابلیس اور شیطان بن گیا۔ اس کے غرور اور تکبر اور اونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی تسبیح اور تقدیس اور عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر ٹیک دیا۔ زمین پر جانے سے پہلے اس نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ 1 تا قیامت موت سے مہلت، 2 اہل زمین کو بہکانے کی قوت، 3 ہیئت تبدیل کرنے کی صلاحیت، 4 اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، لیکن یاد رکھ کہ اللہ کے نیک بندے کبھی تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا اللہ تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل 61 تا 63۔ 4 چیزوں کی اجازت ملنے کے بعد شیطان کا کام آسان ہو گیا تھا۔ کنکناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، مسجود و ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازا ہے، لیکن شیطان بھی نفس کے پجاری اس انسان کے رگ و پے سے اچھی طرح واقف ہے، گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کروائے، لیکن شیطان ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں دسیسائی کے چنگل میں پنسا کر برائیوں پر آمادہ کر لیتا ہے۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ اس کے چنگل میں پنسنے کے بجائے تعوذ اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن سدا افسوس کہ لالچی فطرت کی حامل مسلمانوں کی اکثریت اس کے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھادھند اس کے پیچھے چلنے لگتی ہیں، اور پھر عاقبت نا اندیش یہ لوگ شیطان کی زبان میں شرک و بدعت کی تعلیم اور تربیت کفر اور فسق کو عبادت اور ریاضت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، عریانیت کو فیشن، فحاشی کو جدت پسندی، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، مذہبی اقوام کو فرسودہ اقدار، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں شیطان کا ذکر۔ قرآن کریم میں 88 بار شیطان اور 7 بار ابلیس کے نام سے اس مردود کا ذکر آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اہل ایمان کو منتبہ فرما کر فرمایا کہ مومنو شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت 208۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے اے اولاد آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائیں۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف آیت 27۔ آگے فرماتے ہیں اے مومنو اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ خدا ترس لوگوں کو جب کوئی خطرہ شیطان کی جانب سے آتا ہے
تو وہ یاد الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سورہ اعراف 200 تا 201۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ انعام آیت 142۔ ایک اور جگہ فرمایا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے درمیان آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ سورہ المائدہ آیت 91۔ ارشاد باری ہے، شیطان انسان کو پہلے کفر پر لگاتا ہے، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھ کو تو تجھ سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، تو دونوں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ سورہ الحشر 16-17۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، کیا اللہ نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ یاسین 60-62۔ سورہ نساء میں فرمان الہی ہے کہ شیطان مومن مردوں اور عورتوں سے کہتا ہے کہ اپنی صورتوں کو بگاڑ لیں، یعنی مرد حضرات عورتوں کی طرح فیشن کر لیں اور عورتیں مردوں کی طرح اپنی حیت کو تبدیل کر لیں۔ یہ سب وہ شیطانی کام ہے جسے امت مسلمہ کثرت سے کر رہی ہے، اور اب تو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے یہود اور نصارہ کی تقلید میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اپنی اصل پہچان ہی کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنائے گا وہ صریح نقصان میں ہے۔ شیطان ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو کہ شیطان کی یہ سب وعدے وعید سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور انہیں وہاں سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ سورہ نساء 119-121۔ نیک بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے نہایت طاقتور ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ کمزور ایمان والے ان لوگوں کا جواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، تم شیطان اور اس کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ سورہ نساء آیت 76۔ یعنی ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چھیلے کبھی نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ سورہ صاد آیت 83۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے مکر و فریب اور وسوسوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیا جائے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے۔ مومن کے لیے سب سے افضل عمل ذکر الہی ہے۔